بسم الله الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقم لیلۃ القدر، جو شخص قیام کرے گا لیلۃ القدر میں، یقم قیام سے ہے مراد عبادت کرنا، جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا ایماناً ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم جو پہلے ہوئے، من ذنبہ اس کے گناہ، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس روایت میں سب سے پہلی بات کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ ہو، چاہے عبادت اور عمل کوئی بھی ہے، اس کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو وہ عمل بیکار اور رائگاں ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اعمالہم ان کے اعمال، کرماد، رماد کہتے ہیں راکھ کو، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح جسے تیز ہوا اڑا کے لے جائے، فی یوم عاصف تیز آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء جو بھی انہوں نے کیا انہیں اس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ سورۃ النور آیت نمبر 39۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اعمالہم ان کے اعمال، کسراب کاف کا معنی طرح، سراب چمکتی ریت، ان کے اعمال چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں، بقیعۃ چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن خیال کرتا ہے اسے ظمآن پیاسا، ماء پانی، جیسے ریتلے علاقے میں دور سے چمکتی ہوئی ریت یوں لگتی ہے جیسے کہ یہ پانی ہو، لیکن حتی یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ اس کے پاس آئے گا، لم یجدہ شیئا تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، یعنی اسے موت آ جاتی ہے، فوفاہ حسابہ پھر اللہ اسے اس کا حساب پورا دیتے، واللہ سریع الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ کفر کے ساتھ اعمال چمکتی ریت کی طرح ہے، بندہ تو سمجھتا ہے بڑا معرکہ مار رہا ہوں، اسے پانی خیال کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے پاس ایمان نہیں، ان کے اعمال بظاہر دکھنے میں کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن وہ راکھ کا ڈھیر ہے، وہ سراب ہے، چمکتی ہوئی ریت ہے جسے پانی خیال کیا جاتا ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ دوسری قید یہاں لگائی کہ لیلۃ القدر میں عبادت ہو ایمان کے ساتھ، احتسابا ثواب کی نیت سے۔ کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا کرنا بذات خود اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر آپ کرنے سے پہلے بھی ثواب کی نیت کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ جیسے کہ روایات میں بعض اعمال کے فضائل بیان ہوئے کہ اگر تم یہ کرو گے اس کے اوپر یہ ملے گا۔ عمل کرنے سے پہلے اگر اس خاص فضیلت کو ذہن میں رکھ کر انسان عمل کرے تو یہ اس کے عمل کے اندر اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، وگرنہ وہ جیسے کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو، تو اس نے کہا ویسے ہی، اس نے کہا اس پر تم کس چیز کے طلبگار ہو، اس نے کہا کسی چیز کے نہیں، تو اس نے پھر عمل کیوں کر رہے ہو، اس نے کہا یہ میرے اوپر ضروری ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کروں، جیسے گائے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ دے، ایسے ہی بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نیکیوں میں اور عبادت میں گزارے، چاہے اس کے اوپر ثواب کی طلب رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔
لیکن اگر وہ خاص فضیلت کو ذہن نشین کر لے تو اس سے عمل میں لطف بھی بڑھ جاتا ہے اور عمل کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں آگے ایک روایت اور آ رہی ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں عبادت کی، یعنی پورے مہینے کا ذکر ہے، پھر اس آدمی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہاں صرف لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں اصل تو ہے لیلۃ القدر کی عبادت اور قیام، چونکہ لیلۃ القدر پورے رمضان المبارک کے اندر گھومتی ہے کہ پہلے عشرے میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے میں ہو۔ تو جب انسان پورے رمضان کا قیام کرتا ہے تو بالیقین اس میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور اس کے گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ لیلۃ القدر، اس کے بارے میں جو محقق قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ رمضان میں ہے، رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب قرآن کس میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالیقین ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں ہے۔ تو جب انسان اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے گناہ ہیں جو لیلۃ القدر کی عبادت سے معاف ہوتے ہیں؟ تو یہ گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اس سے یہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی رہا کبیرہ اور بڑے گناہوں کا معاملہ، تو وہ جب انسان توبہ کرتا ہے پھر معاف ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بھی معاف کر دے تو اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن ضابطہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے بارے میں انسان توبہ کرے پھر معاف ہوتے ہیں، وگرنہ اللہ رحمت سے چاہے تو معاف کر دے، وگرنہ اس پر پکڑ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔